دربار یزید میں وہ سارے سر رکھے گئے. تو یزید نے جب رات ہوئی، امام سلیمان عامش کہتے ہیں یزید نے جب رات ہوئی تو رات کے وقت اس نے ایک مخملی سبز رنگ کا خیمہ بنوایا، اور خیمہ بنوا کر ایک جو وہ جگہ پر گویا کہ ایک ٹیبل سمجھ لیں، اس پر وہ 70 کے 70 یا 72 سروں کو رکھا گیا. جب وہ سر رکھے، چونکہ اس نے 70 کی بات کہی تھی، ہمارے عقیدے میں تو وہ 72 ہیں، لیکن چونکہ وہ 70 کی روایت کر رہا ہے تو اس کی بات، وہ 70 کے 70 سر وہاں رکھے گئے. اور رکھے گئے تو جو 70 لوگ ان نیزوں کو اٹھا کر کے لے کر گئے تھے، یزید نے کہا ابھی رات ہو رہی ہے، رات بھر یہیں کھڑے رہو اور ان سروں پہ پہرا دو، ورنہ کوئی بھی آئے گا اٹھا کے لے کر نہ چلا جائے. اہل بیت کے محبین اس دور میں بھی موجود تھے، وہاں تھے، بلکہ یزید پہ لوگوں نے اس وقت نہ حملہ بھی کیا. جب امام علی مقام کا سر وہاں پہنچا تو کچھ لوگوں نے حملہ بھی کیا، وہ قتل کر دیے گئے. زیادہ نہیں تھے، حکومت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، فوجی فوج ہوتی ہے، سب کچھ تھا، وہ بچ گیا یزید. لیکن اللہ اکبر، اس نے خیمے کے اندر 70 سر رکھوائے اور ان 70 لوگوں کو جو نیزے میں اٹھا کر کے لائے تھے سروں کو، کہا تم سب پہرا دو تاکہ یہ سر یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ پہرا دیتے تھے، پہرا دیتے دیتے ہم نے مشورہ کیا یزید تو نشے کے اندر دھت پڑا ہوگا، تو ہم سب لوگ ان سروں کو وہیں رکھ کر وہاں سو گئے، وہاں پر سو گئے. سوئے تو وہ کہتا ہے سلیمان عامش سے کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں بند ہیں، سویا ہوا ہوں، حالت خواب میں ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ سر حسین سے لے کے آسمان تک انوار ہی انوار ہے، تجلیات ہی تجلیات. یہ سب کچھ میں نے دیکھا. بلکہ ایک بات اور سر حسین پاک کے بارے میں آگے روایت پڑھنے سے پہلے ایک اور خوبصورت بات یاد آئی. یہ سر، آپ کے دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ یہ سر یزید اپنے محل میں بھی تو رکھ سکتا تھا. جب سر جب وہ اٹھا کے لے جانے کا خوف تھا تو سب سے محفوظ جگہ کون سی تھی؟ اس کا اپنا گھر تھا، اس کا اپنا محل تھا. تو یزید نے سر حسین کو محل میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ باہر خیمہ الگ سے کیوں بنایا محل کے، اور خیمے کے باہر کیوں رکھوایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے ایسا ہی کیا کہ جب امام کا سر آیا، بے ادبی کر چکا، توہین کر چکا، تو وہ سر اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گیا، اور امام حسین کا سر اس نے اپنے گھر میں رکھا. اس کو بھی علامہ شبلنجی ہی بیان کر رہے ہیں، یہ بات کوئی غیر معتبر اور غیر مستند نہیں. علامہ شبلنجی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں رکھا. پہلے مرتبہ جب گھر میں رکھا تو کیا دیکھا کہ امام علی مقام کے سر سے لے کر کے چھت تک انوار ہی انوار ہے. تو یزید کی بیوی نے یہ منظر دیکھا. یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ انوار اور تجلیات کی برسات دیکھ کر چیخ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئی. اس نے جب بیوی ہوش میں آئی تو کہا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا حسین کے سر سے لے کر کے چھت تک انوار اور تجلیات کی برسات ہے، یہ سر تو کٹ کر بھی باکرامت ہے. تو یزید کہتا ہے چپ رہو، جو تم نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، لیکن اگر یہ بات لوگوں کو پتا چلے گی تو اس سے حسین کی عظمت لوگوں کے دل میں اور زیادہ ہو جائے گی. اور اس واقعے سے وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ بھئی ابھی تو گھر میں لایا ہوں، تھوڑی دیر بیتی ہے اور یہ سروں سر سے یہ کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، آگے پتا نہیں کیا کیا ہوگا. تو اس نے جلدی سے یہ فیصلہ کیا کہ سر گھر میں نہیں رہنا چاہیے، سر کو خیمے میں رکھ دو باہر اور پیرا لگا دو. تو اب امام عامش سلیمان سے وہ شخص کہتا ہے ہم پیرا دیتے دیتے سو گئے، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ سر سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، انوار ہی انوار ہے، تجلیات ہی تجلیات ہے. ایسے میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آسمان سے آواز آ رہی ہے، اور ایسے میں آسمان سے ایک تخت زمین پہ اترتا ہے اور کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے لوگوں خبردار، اب اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ
علیہ السلام کی تشریف آتی ہے، کیا دیکھا؟ سر حسین رکھا ہے، تخت ایک طرف رکھ دیا گیا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا اے ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے باپ آپ پر سلام ہو، اور آپ نے بہت صبر کے ساتھ اپنا امتحان دیا، اور امام کی پیشانی کو چوم کر کے روئے اور کہا اللہ تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے، تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، حسین تیرے گھرانے کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے لوٹ لیا۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ کہتا ہے امام سلیمان احمد سے، غور فرمائیں ہم کسی نبی پر کسی غیر نبی کو فضیلت نہیں دیتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے، لیکن نسبت رسول اتنی بڑی ہے کہ حضرت آدم بھی حضرت امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام آئے ہیں، کہتے ہیں حضرت آدم کا بیٹھنا ہی تھا کہ پھر گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز میں نے سنی، کیا دیکھتا ہوں کہ دوسرا تخت اترتا ہے، اور جب وہ دوسرا تخت اترا تو پھر اعلان ہوا ہوشیار اب اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے۔ امام حسین کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ جب ہم ہندوستان میں کسی جگہ تقریر کرنے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں سید صاحب آپ فلاں مزار پر نہ چلیے گا، ہم نے کہا کون سی؟ وہ فلاں، نے کہا کوئی خاص بات؟ کہا جب بھی ہمارے یہاں حضور مفتی اعظم آتے تھے تو پابندی سے وہاں حاضری دیتے تھے، کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں محدث اعظم آتے تھے پابندی سے وہاں حاضری دیتے تھے، کسی نے کہا وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حاضری دیتے تھے، کسی نے کہا وہاں پر بندہ نواز گیسو دراز حاضری دیتے تھے، کسی نے کہا وہاں مخدوم سمنہ حاضری دیتے تھے۔ ہم جیسے اپنے مرشدوں کے نام سنتے ہم کہتے ہیں جب اتنے بڑے مرشد نے حاضری دی ہے تو شخصیت بھی تو بہت بڑی ہوگی، جس کے مزار پہ مخدوم اشرف پہنچے وہ ہستی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بار بار لوگ یہ نہیں کہتے کہ داتا صاحب کا اندازہ کرو، داتا صاحب کا اندازہ کرو، داتا صاحب کی شان کا اندازہ کرو۔ ہم نے کہا کیا اندازہ کرے؟ اندازہ یہ کرو کہ جہاں غریب نواز جا کر کے چلا کرے پھر اس مزار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے کہا واللہ داتا کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہے، مزار داتا وہ ہے جہاں پر غریب نواز جیسا جا رہا ہے اور کہتا ہے گنج بخشے فیض عالم مزار نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رامما، لیکن اس حسین کے سر کا بھی تو کوئی اندازہ لگائے، جہاں کٹا ہوا سر ہے وہاں انبیاء کی سواری آ رہی ہے، وہاں انبیاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ امام علی مقام کی شان یہ ہے۔ تو آواز آتی ہے، نوح علیہ السلام کی سواری آتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو ہم نے حضرت آدم کو کرتے دیکھا۔ ابھی وہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہی تھے کہ پھر اعلان ہوا ویسے ہی ہوشیار لوگوں اب سواری آتی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تشریف لائے، انہوں نے بھی ویسے ہی سلام پیش کیا اور یہ سب چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے لیا حضرت سلیمان احمش کے سامنے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا، پھر کہا یہ سب آ کر کے اپنی مسندوں پہ بیٹھے تو پھر میں نے بادلوں میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی، پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی، اعلان ہوتا ہے خبردار اب وہ آتا ہے جو انبیاء کا امام ہے، سید العالمین ہے، قائد المرسلین ہے، محمد الرسول اللہ کی اب سواری آتی ہے۔ تو دیکھا حضور آئے تو ان کے لیے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر حضور نے سر حسین کو لیا اور سینے سے لگایا اور چوما اور پھر کہا اللہ تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے، تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے، اور کہا جس وقت تو سواری آئی محمد الرسول اللہ کی تو میں نے دائیں بائیں امام حسن اور مولا علی کو اور پشت پر سیدہ کائنات کو ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد حضور آئے تو سارے انبیاء نے مل کر رسول اللہ کی تعزیت کی، یا رسول اللہ آپ کے لاڈلے نے حق ادا کیا،
قربانی دی، دین بچایا، جو بڑی تفصیل پھر اس پر تقریر ہے اور بہت تفصیل انہوں نے بیان کی ہے. اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب یہ باتیں ہو گئی انبیاء کرام رو پڑے امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر. وہ کہتا ہے امام سلیمان اعمش سے، اے سلیمان اعمش، جب اللہ کے رسول کی تعزیت ہو گئی انبیاء رو پڑے تو میں نے دیکھا امام حسن آگے آئے اور امام حسن نے آگے آ کر کہا یا رسول اللہ، نانا جان، یہ جو 70 کے 70 سب سوتے پڑے ہیں میرے حسین کے سر کی توہین کرنے والے، میری گزارش ہے ان سب کو قتل کر دو. یا رسول اللہ ان سب کو قتل فرما دیں. تو اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جیسے قہر کی نظر ڈالی. قہر کی نظر ڈالنا تھا کہ وہ سب کے سب ان 70 کے ان 70 لوگ مر گئے اور وہ قتل ہو گئے. ان کے جسموں سے روح نکل گئی اور جب ان کے جسموں سے روح نکلی تو حالت یہ تھی جیسے بجلیاں کڑک رہی ہیں، جیسے بادل گرج رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تھی اور اللہ اکبر یہی سب کچھ ہوا. ایسے میں جب میری باری آئی، ایسے میں جب میری باری آئی تو وہ شخص کہتا ہے اے امام سلیمان اعمش، پھر یہ ہوا، اللہ پھر یہ ہوا کہ حضور نے جب مجھ پر قہر کی نظر ڈالنا چاہی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم فرمائے، حضور مجھے معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آقا مجھے قتل نہ فرمائے. تو چونکہ اب یہ بات کہ وہ ان 70 قتل کیسے ہوئے یہ کون بتاتا، یہ بات کیسے پتا چلتی؟ ہو سکتا ہے یزیدی قصہ گڑھ لیتے کہ سو رہے تھے تو کسی نے آگے مار ڈالا، لیکن مار ڈالنے والا کون ہے، غصہ کرنے والا کون ہے، یہ بات بھی تو امت تک پہنچنا تھی. اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان 70 کو قتل کیا. جب اس کی باری آئی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس کی حضور مجھے معاف فرما دے اور حضور مجھے قتل نہ فرمائے. تو ایسے میں اللہ کے رسول نے، وہ خود کہتا ہے، میرا کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کر مجھے منہ کے بل پھینکا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی. اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو کچلتے ہوئے کہا ظالم، اللہ تیری ہڈیوں کو جہنم میں جلائے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تیرے لیے دوزخ کی آگ ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، نکل یہاں سے اور مجھ سے دور ہو جا. اے سلیمان اعمش، میں نے یہ منظر دیکھا اور شفیع و رفیق آقا اتنے جلال اور غصے میں تھے جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا، تیری ہڈیاں جہنم میں جلے گی. اس دن کے بعد سے آج تک مجھے قرار نہیں ہے. جب مالک جنت نے کہہ دیا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے تو اس کے بعد سے اب میں مایوس ہوں. کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی مجھے اطمینان نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. تو اس وقت وہ کہتا ہے، حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات بیان کی میں نے کہا خبیث پلید ملعون جلدی سے دور ہو جا، جس کو رسول اللہ جھڑک دیں پھر میں اس کو امید کیسے دلا سکتا ہوں. یہ کہہ کر آپ وہاں سے واپس ہوئے. اس سے امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی سر انور کی کرامتوں کا پتہ چلتا ہے، ان کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے. اللہ اگر توفیق دے تو امام حسین جہاں ہے، کربلا میں ہو، جہاں جہاں ان کا سر انور کی روایت ہو، بقیع شریف میں یا پھر ملک شام میں یا پھر قاہرہ میں، جہاں بھی آپ کو توفیق دے اللہ وہاں حاضری دو. کیونکہ اللہ کے رسول نے امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی مغفرت کی بشارت عطا فرمائے. اب آپ کہیں گے اتنی ساری جگہ امام حسین ہے، اگر ہم حاضری دیں گے تو فیض کہاں سے ملے گا؟ کوئی کہتا ہے بھئی سر تو کہیں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کربلا میں امام حسین، اس پر تو پوری امت متفق ہے، کربلا چلے جاؤ. لیکن ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، وقت زیادہ ہوا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات اس پہ مکمل. سر ایک ہے، وہ یا تو بقیع میں ہوگا یا ملک شام میں ہوگا یا قاہرہ میں ہوگا یا کربلا میں ہوگا. جس میں اقدس تو کربلا میں پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن سر انور کے بارے میں اختلاف ہے. ہم حاضری کہاں دیں؟ تو آئیے فتاوی رضویہ شریف کی طرف چلتے ہیں.
یہی میرے امام عشق و محبت کی شان ہے کہ جب لوگ شک میں پڑھنے لگتے ہیں تو میرا امام یقین کا امام ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے لیے دو روایت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے حجرے میں آپ کا مزار ہے. ٹھیک، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بقیع میں مزار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے حجرے میں مزار ہے. زیادہ مضبوط روایت یہی ہے کہ مزار کہاں ہے؟ بقیع شریف میں. لیکن کچھ لوگوں نے تو کہا نا کہ حجرے میں ہے. تو امام اہل سنت سے جب کسی نے پوچھا کہ کچھ کہتے ہیں بقیع میں ہے، کچھ کہتے ہیں، توجہ کرنا بہت پیاری بات، یہاں سے آپ کو یقین پتہ چلے گا اور اسی کو یقین پتہ کہ کچھ کہتے ہیں بقیع میں ہے، کچھ کہتے ہیں حجرہ رسول میں ہے، حاضری کہاں دیں؟ تو میرے امام نے فرمایا میں دونوں جگہ جا کر سیدہ کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ ہماری سیدہ کی شان یہ ہے جہاں پہنچ کر سیدہ کو سلام کیا جائے سیدہ وہیں سے سن کر کے جواب عنایت فرمائے. زمین اور مکان کے محتاج تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین تک محدود رہتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں بیٹھ کر سلام کر دیا جائے، جہاں بیٹھ کے پکار لیا جائے وہیں سے توجہ ہو جایا کرتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ امام علی مقام کے سر انور کی شان ہے کہ جہاں امام کا سر تھا وہاں انبیاء نے جب ان کی تشریف آوری ہوئی. اس سے امام علی مقام کی عظمت اور بزرگی بھی پتہ چلتی ہے، امام علی مقام کی مقبولیت بھی پتہ چلتی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، امام علی مقام کے مزار منور پر پہنچ کر جس بندے نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی. اس لیے ہم شک کے جنگل کے بھٹکے ہوئے مسافر نہ بنے، ہم یقین کی منزلوں کے راہی بنے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح طور پر یقین کی دولت عطا فرمائے، امام علی مقام کے سر انور کی برکات اور خیرات عطا فرمائے. آخری جملے پر گفتگو مکمل کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں سر حسین کیا، سر حسین کیا، سر حسین کیا. میں نے کہا سر حسین کیا، سر حسین کیا، سر حسین کیا. تو پھر میں کہتا ہوں امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، ان کے قدم کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جب 11ویں نمبر کے بیٹے کے تلوے کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا امام حسین کے سر کا عالم کیا ہو. سر حسین کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اور آل نبی کی سچی وفاداری عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.